اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، جو مالک بھی ہے، جو رازق بھی ہے، سمیع بھی ہے اور بصیر بھی۔ معزز سامعین، سب سے پہلے آپ سب کو میری طرف سے السلام علیکم۔ کسی فیکٹری میں ایک ملازم نائب قاصد کی ڈیوٹی کرتا تھا، بشیر نام تھا اس کا۔ تو بشیر کی ابھی یہ ڈیوٹی تھی کہ وہ اپنا نائب قاصد بھی ڈیوٹی کرتا، جو اس کے صاحب تھے اس کا بیگ اٹھا کر گاڑی میں لے جانا، گاڑی سے اٹھا کے دفتر میں لے جانا، پھر گھر میں اس کے صاحب کے بھی کچھ کام کرتا تھا، اس کے بعد گاڑی کی صفائی کرنا، پانی بھر کے لانا، دفتر کی صفائی کرنا، یہ سارے اس کے فرائض میں شامل تھا۔ تو وہ لوگوں سے بڑی محبت سے بات کیا کرتا تھا، ہر بندے کو اللہ کا بندہ کر کے بلاتا تھا۔ اللہ کے بندے، جب بھی کسی سے بات کرتے ہو اللہ کے بندے، اللہ کے بندے، یہ اس کا تقیہ کلام تھا۔ اس وجہ سے لوگوں نے اس کا نام بندہ بشیر رکھ دیا تھا۔ ابھی فیکٹری کے جتنے بھی ملازمین تھے وہ سب جانتے تھے کہ یہ بندہ بشیر ہے۔ اس کی آگے ایک سٹوری یہ ہے کہ بندہ بشیر نے اپنی زندگی میں شادی نہیں کی تھی۔ وہ اپنی ماں کا اکلوتا بیٹا تھا، ایک ہی بیٹا تھا، اس کا والد بچپن میں انتقال کر گیا تھا۔ تو اس کی ماں کی ایک ہی خواہش تھی، وہ جب بھی چھوٹا سا تھا تو اس کی ماں ایک بات کہا کرتی تھی کہ مجھے میرا بیٹا بشیر حج کرائے گا۔ ابھی اس کی تنخواہ اتنی نہیں تھی، نہ تھوڑی سی آمدن تھی، نائب قاصد تھا، ڈیوٹی بھی بے تحاشا کرتا تھا، تو بڑی مشکل سے گزار ہو رہا تھا۔ لیکن اس کی ماں جب بھی یہ بات کہتی تھی کہ میرا بیٹا بشیر مجھے حج کرائے گا، تو اس کے دل میں یہ آس اٹھتی تھی کہ انشاءاللہ جب بھی مجھے موقع ملا، اللہ نے دیا موقع، تو میں انشاءاللہ اپنی والدہ کو حج ضرور کروں گا۔ خیر، اس کی تنخواہ چند ہزار روپے تھی، وہ اپنی تنخواہ میں سے آدھی تنخواہ کمیٹی میں ڈال دیتا تھا، اکٹھے سنبھال کے رکھتا تھا، اپنی ماں کے لیے پیسے اکٹھے کر رہا تھا۔ دو ماں بیٹا تھے، اس نے اپنی ماں کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے شادی نہیں کی تھی۔ یہ ہوا کہ اس کی عمر گزرتی گئی، ابھی 35 سال سے اس کی عمر بھی زیادہ ہو گئی، شادی کی عمر بھی اس کی ماں کہتی تھی کہ بیٹا تم شادی کر لو، نہیں نہیں ماں، مجھے شادی کی ضرورت نہیں ہے، جب تم ہو میرے ساتھ تو میں شادی کر کے کیا کروں گا۔ خیر، دونوں ماں بیٹا بڑی محبت سے، بڑے پیار سے گھر میں رہ رہے تھے۔ وقت گزرتا گیا، ایک آخر ہوا یہ کہ اس نے اپنی ماں کے لیے حج کے لیے پیسے اکٹھے کر لیے۔ جب اس نے درخواست دی حج کے لیے، تو تب اس کو معلوم ہوا کہ جب ایک خاتون حج پر جاتی ہے تو اس کے لیے ایک محرم کی بہت سخت ضرورت ہوتی ہے، تو ساتھ ایک محرم بھی چاہیے۔ ابھی وہ کس کو محرم ماں کا منتخب کرتا؟ خیر، بڑی کوشش کے باوجود مایوس ہو گیا وہ، اور تو اس کے پاس پیسے بھی نہیں تھے کہ وہ اکٹھا اپنی ماں کے ساتھ حج پہ جاتا، اور کوئی اس طرح کا بندہ بھی نہیں نظر آتا جس کو وہ اپنی ماں کا محرم منتخب کرتا۔ خیر، مایوسی کے عالم میں اپنے گھر میں لیٹا تھا، تو چند دن کے بعد ہوا یہ کہ اس کے ایک دوست تھا، اس کے بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تو اس کا سر پھٹ گیا۔ ڈاکٹر نے ابھی سرجری کا، انہوں نے کہا جس کی دماغ کی ہم سرجری کریں گے، اس کے لیے انہوں نے اس کے پیسے مانگے۔ تو بشیر کے پاس اس وقت کو 1.5 لاکھ روپے اکٹھا ہوا تھا، تو جو اسپتال والے تھے انہوں نے اس سے تقریباً 2 لاکھ روپے مانگے تھے۔ وہ جو اس کا ساتھی تھا ساتھ کا، اس نے اسپتال میں سے لوگوں سے درخواست کر کر کے بمشکل 50,000 روپے اکٹھے کیے۔ اس کو یہ معلوم تھا کہ بشیر نے اپنی ماں کے لیے یہ پیسہ اکٹھا کیا حج کرانے کے لیے، اس وجہ سے اس نے شادی بھی نہیں کی۔ خیر، وہ بشیر کے گھر آ گیا اور اسے کہتا ہے کہ میں اپنی والدہ کو میرا بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے اور وہ زخمی ہے، اس کی حالت بہت خراب ہے، میرا ایک ہی بیٹا ہے، تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ مجھے اپنے پیسے دے دو تاکہ اپنے بیٹے کا میں علاج کرا سکوں۔ بشیر سوچوں میں گم ہو گیا، کیونکہ اس کی ماں کے حج کا خواب بھی وہ ادھورا ہوتا نظر آ رہا تھا، تو بڑا پریشان تھا۔ خیر، کافی دیر سوچو بچار کے بعد وہ گیا، اندر گیا اور پیسوں کی پوٹلی وہ اٹھا کے لیا۔ اس نے 1.5 لاکھ روپے اپنے اس دوست کے حوالے کر دیے۔ اس کے بیٹے کا آپریشن ہو گیا۔ 2-4 دنوں کے بعد پھر جو فیکٹری مالکان تھے، فیکٹری مالکان نے کہا کہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہم 2 بندوں کو حج پہ بھیجتے ہیں۔ انہوں نے قرآن اندازی کی تو اس میں ایک بشیر کا نام اور ایک اس کی والدہ کا، ایک اس کے اس دوست کا نام نکل آیا۔ جب اس کے دوست کو پتہ چلا کہ میرا حج کے لیے قرآن اندازی میں میرا نام نکلا ہے اور دوسرا بشیر کا نکلا ہے، تو وہ سیدھا مل مالک کے دفتر میں چلا گیا اپنے مینیجر کے ذریعے۔ اس نے اسے
रोते हुए उसने पूरी दास्तान सुनाई, किस तरीके से बशीर ने अपनी ज़िंदगी भर की जमा पूंजी इकट्ठी करके मुझे इस तरीके से दे दी थी। उसकी ख्वाहिश थी अपनी वालदा को हज कराने की, तो वो नहीं करा सकता था क्योंकि महरम की ज़रूरत थी, तो उसके पास दूसरे बंदे के पैसे नहीं थे, जिसकी वजह से वो मायूस होकर बैठा था। यूँ मेरे बेटे का एक्सीडेंट हुआ, उसके ऑपरेशन की लिए पैसों की ज़रूरत थी, तो बशीर ने मुझे दे दिए। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि जो मेरा नाम निकला है, आप बराए मेहरबानी मेरी जगह उसकी वालदा को हज पर भेज दें। खैर फैक्ट्री वाले मालिक ने जब ये बात सुनी तो उसके ऊपर इस बात का बड़ा गहरा असर हुआ। उसने कहा ठीक है जी, बात मान ली, बशीर को बुलाया, यूँ दोनों माँ बेटा को हज पर भेज दिया गया। दरख्वास्त उनकी दी गई, दरख्वास्त मंजूर हो गई, दोनों माँ बेटा हज पर चले गए। हज के दौरान उसकी बूढ़ी वालदा थी बशीर, बंदे बशीर की, उसने उठा उठा कर अपनी माँ को तवाफ़ करवाए, सफ़ा मरवा के तवाफ़ कराए, उसके बाद बैतुल्लाह शरीफ के तवाफ़ करवाए, और जिधर जाता बड़ी मोहब्बत से माँ को खिलाता, बड़ी मोहब्बत से माँ को उठा के चलता। उसके साथ एक फैमिली पाकिस्तान से गई हुई थी। वो लोग इस बात से बड़े मुतासर हुए। उनको ये पता चला कि इस हिसाब से बशीर ने पैसे इकट्ठे किए थे। सारी कहानी जब उनको पता चली, वो लोग बड़े मुतासर हुए कि ये वालदैन का, अपनी माँ का इतना बड़ा खिदमतकार है। खैर उनकी एक बेटी थी, उन्होंने बशीर को अपनी बेटी का रिश्ता दे दिया। वहीं उसकी शादी दोनों मियाँ बीवी की सूरत में वापस आए। उसकी बीवी पढ़ी लिखी थी, उसने थोड़ी सी ऐसा किया कि दूसरा एक बुटीक बना ली अपने महल्ले की लड़कियां इकट्ठी करके। जो उसके ससुराल थे बंदे बशीर के, उस लड़की के जो वालदैन थे, उन्होंने अपने बेटी को जहेज में एक छोटा सा घर दे दिया। यूं बंदा बशीर अपनी बीवी और वालदा के साथ नए घर में शिफ्ट हो गया। महल्ले में उस लड़की ने चंद लड़कियां इकट्ठी करके एक बुटीक बना ली। यूं उसका कारोबार चल पड़ा बुटीक। वो मेहनत में मेहनत करती गई, यहाँ तक कि वो एक कामयाब ज़िंदगी गुजारने लगे। एक वक्त वो आया कि जो बंदा बशीर था वो मलक बशीर बन गया। कहने का मकसद यह है कि वालदैन बड़ी नेमत है अल्लाह की। हमें कोशिश करनी चाहिए कि अपने वालदैन की खिदमत करें, उनका सहारा बने। अल्लाह पाक जो है ना बड़ा राज़ी होता है अपने वालदैन की खिदमत करने से। अगर आपको ये मेरी बात अच्छी लगी हो तो शेयर ज़रूर कीजिएगा, ये सदका जारी है। और आपसे गुजारिश है कि जिन भाइयों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, आप काइंडली मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि हर रोज़ आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इस्तिकामत नसीब फरमाए, हमारे ईमान में सलामती नसीब फरमाए, और हमें नेक बनाए, हम सबको नेक बनाए। आप सबसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।